السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام من تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي يستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے، احسان ہے، اس کی نوازش ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے قرآن کریم جیسی مقدس کتاب کو نازل فرمایا ہے۔ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان بھی ہم سب کو عطا فرمایا، اور اس ماہ مبارک کے اندر ہم اپنے آپ کو بنا لیں، اپنے اخلاق کو سنوار لیں، اپنے عقیدے کو درست کر لیں، اللہ کو راضی کر لیں، نیکیوں کے سیزن میں ہم جنت میں داخلے کا سبب اس ماہ مبارک کو بنا لیں، اور اپنی گردنوں کو جہنم سے آزاد کر لیں۔ یقین جانیے، یہ نیکیوں کا سیزن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسے عطا کر دے اور اس میں وہ نیک اعمال کر لے، وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ بدبخت ہے وہ انسان جو اس ماہ کو پا کر بھی اپنے آپ کو نہ بنا سکا، اللہ کو راضی نہ کر سکا۔ میرے بھائیو، چند آیات جو روزے کے متعلق ہیں، رمضان کے متعلق ہیں، اختصار کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے تفسیر پیش کر دوں، تاکہ ہمیں اور آپ کو ایک آئیڈیا مل جائے، ایک نمونہ حاصل ہو جائے کہ ہمیں قرآن کو کیسے سمجھنا ہے، اور اس بیان کی روشنی میں اس ماہ مقدس کے اندر ہمیں اور آپ کو زندگی کیسے گزارنی ہے، وقت کیسے گزارنا ہے۔ تو انشاءاللہ آئیے اختصار کے ساتھ میں پیش کر دوں، لیکن اس سے پہلے ایک اشارہ کر دینا چاہتا ہوں۔ رمضان کا مہینہ مبارک مہینہ ہے، دن اور رات اس کے دونوں قیمتی ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ رات بھر تو جگیں اور عبادت سے دور رہیں، دن بھر سوتے رہیں، صرف افطار کریں، صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس مہینے کی ایک ایک گھڑی نہایت قیمتی ہے، اس میں دعائیں قبول کی جاتی ہیں، اس میں نیک اعمال کر کے اللہ کو راضی کر لیجئے۔ یہ موقع ہے، 29 اور 30 دن کا یہ ٹریننگ پیریڈ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس مہینے میں داخل کر کے ایک مدرسہ، ایک ٹریننگ پیریڈ عطا کیا ہے۔ جب آپ 29 اور 30 دن کے بعد نکلیں، اللہ اکبر، لعلکم تتقون کے معیار پر فائز ہو جائیں۔ آئیے، کیونکہ وقت کم ہے، اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نماز کا اہتمام کیجئے، اس مہینے میں فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کیجئے، سنن مستحبات کا اہتمام کیجئے۔ اس مہینے میں تراویح کو نہ چھوڑیے، گھر ہی میں پڑھیے، کوئی بات نہیں ہے، جماعت کر لیجئے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، انشاءاللہ اجر و ثواب سے محروم نہ ہوں گے۔ اس مہینے میں لوگوں کو افطار کرائیے،
کر کے لوگوں کو افطار کرائیں، ان کے گھروں میں پہنچا دیجئے۔ اس مہینے میں صدقات و خیرات کی کثرت کیجئے۔ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اذکار اور دعا کا اہتمام کیجئے۔ یہ دعا کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جو کچھ بھی کریں اخلاص کے ساتھ کریں، اتباع سنت کو اپنے سامنے رکھیں، سنت کو اپنے سامنے رکھیں، اس کی اتباع کریں۔ اس مہینے میں ہمیں اور آپ کو چاہیے اپنے والدین کو راضی کریں، کوئی زیادتی نہ کریں، گناہ نہ کریں، ظلم و زیادتی نہ کریں، پھر آپ انشاءاللہ مقبولین میں شامل ہوں گے۔ آئیے سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو دیے گئے جس طرح گزشتہ امتوں پر لکھ دیے گئے تھے، لعلکم تتقون کیا ہے؟ صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رکھنا نہیں ہے کہ تم لوگ متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ دیکھیے یہ آواز، یہ خطاب کون کر رہا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی کر رہا ہے۔ کہاں سے کر رہا ہے؟ ساتوں آسمان کے اوپر عرش پر سے کر رہا ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے جب اس خطاب کو سنے تو وہ اس بات کا احساس کرے کہ اللہ کے نزدیک وہ قابل تکریم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اسے آواز دے رہا ہے، اور سب سے بڑی ذات جب آواز لگا رہا ہے تو چھوٹے موٹے کام کے لیے آواز نہیں لگا رہا ہے، بلکہ وہ کام بھی نہایت عظیم ہے، وہ کام بھی نہایت عظیم ہے۔ تو آدمی کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے۔ اور یہاں پر اللہ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے، عام لوگوں کو مخاطب نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اسلام میں داخل نہ ہوا اسے روزہ رکھوانے سے کیا فائدہ ہوگا، اور اسی لیے ایمان والوں کو خطاب کرنا کئی باتوں کو شامل ہے۔ دیکھیے انسان اپنی شہوات سے، جو جائز شہوتیں ہیں اس کی، اگر اس سے رک جاتا ہے اور روزہ رکھتا ہے تو یہ ایمان کا محتاج ہے۔ ایک آدمی گرمی کے زمانے میں روزہ رکھ لیتا ہے، کیا ہر کوئی رکھ سکتا ہے؟ نہیں۔ بہت سے لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کر کھاتے اور پیتے چھپا کر، بتائیے وہ کیسے ایمان والے ہیں؟ انسان نفس کی رغبتوں سے مقابلہ کرتا ہے، اس کے لیے ایمان کی ضرورت ہے۔ انسان اللہ رب العالمین کے احکام کو لازم پکڑتا ہے اور اوقات کو لازم پکڑتا ہے۔ طلوع فجر سے لے کر، صبح صادق سے لے کر مغرب تک، یعنی سورج ڈوبنے تک رک جانے، اور اس کے اندر کیا چیز جائز ہے، کیا چیز ناجائز ہے، کون سی چیزیں روزے کو توڑ دیتی ہیں، اس کا التزام کون کرتا ہے؟ مومن ہی کر سکتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اللہ کا خوف ہونا، وہ اللہ کے خوف سے نہ کھائے گرچہ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، کی ضرورت ہے، ایمان کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے تمام امت کا اجتماع اس عبادت کے اوپر، اور تمام امت کا روزہ رکھنا چاند دیکھنے کے بعد، اور کسی کا کسی سے الگ نہ ہونا، یعنی بہت سے لوگ روزہ رکھیں اور چند لوگ نہ رکھیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بھی اہتمام کون کرے گا؟ اللہ رب العالمین سے کون ڈرے گا؟ جس کے پاس ایمان ہوگا۔ روزی کے معانی کو سمجھنا اور اس کے ساتھ اپنے وقت کو گزارنا، اس کے لیے بھی ایمان کی ضرورت ہے۔ تو میرے بھائیو، اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے۔ چلیے اس کے بعد اللہ نے فرمایا کتب علیکم الصیام۔ غور کیجئے، اللہ سبحانہ وتعالی یا ایھا الذین آمنوا کے ذریعے ایمان والوں کو مخاطب کر رہا ہے۔ دیکھیے اس ایگریمنٹ کو یاد دلا رہا ہے، اس ایگریمنٹ کو یاد دلا رہا ہے جو ایگریمنٹ اللہ نے یا ہم نے اللہ سے کر رکھا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے اگر ہم کسی سے کوئی ایگریمنٹ کرتے ہیں اور اگر کہیں جا رہے ہوتے ہیں تو اگر وہ بندہ بھول جاتا ہے تو ہم بھی یاد دلاتے ہیں کہ فلاں دن فلاں وقت فلاں جگہ جا رہے تھے اور اس وقت آپ میں نے یہ کہا تھا، تو اس کے ذریعے یاد دہانی کرائی جاتی ہے۔ یہی اسلوب ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا ایمان والوں کو، جو سب سے بڑی دولت ہے اور ہمارا اللہ کے ساتھ ایگریمنٹ ہے، اسی کو یاد دلا رہا ہے، اسی کے ذریعے ہمیں اور آپ کو یاد دہانی کرا رہا ہے۔ کیا مقصد ہے اللہ کا؟ کیا حکم ہے؟
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب اللہ ایمان والوں کو مخاطب کرے تو ایمان والوں کو کان کھول لینا چاہیے کہ اللہ یا تو کسی اچھے چیز کا حکم دے رہا ہوگا یا کسی بری چیز سے روک رہا ہوگا۔ چلیے کان کھول لیجئے، دل کو کھول لیجئے۔ آئیے حکم ربانی کیا ہے؟ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، تم پر روزے لکھ دیے گئے۔ کبھی فرض ہونے کے لیے کتبہ لکھ دیا جانا کہا جاتا ہے، کبھی فریضہ کہا جاتا ہے، فرض کر دیا گیا ہے، کبھی اوجبہ کہا جاتا ہے، واجب کر دیا گیا، کبھی جو ہے علیکم کہا جاتا ہے کہ تم لوگ لازم پکڑو۔ یہ سب فرائض کے صیغے ہیں۔ چلیے علیکم الصیام، تم پر روزہ لکھ دیا گیا، فرض قرار دیا گیا۔ روزہ آپ جانتے ہیں رک جانے کو روزہ کہتے ہیں، لغت کے اندر رک جانے کو، بات چیت سے رک جانے کو روزہ کہا جاتا ہے، لیکن شریعت کی اصطلاح میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور کھانے پینے کی جیسی چیزوں اور بیوی سے قربت اختیار کرنے، قربت سے مراد ہم بستری ہے، اس کو روزہ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو نیت بھی ہونی چاہیے، کھانے پینے اور ان جیسی چیزوں سے رکنا بھی ہے، اور ساتھ ساتھ وقت کا بھی التزام کرنا ہے، اس کو روزہ کہا جاتا ہے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح روزے پچھلی امتوں پر بھی لکھ دیے گئے تھے، جتنی امتیں گزری ہیں ہم سے پہلے، یہود ہو، نصارہ ہو، اور جتنی انبیاء گزرے ہیں ان کی جتنی امتیں ہوں گی سب پر اللہ نے روزے کو لکھ دیا گیا ہے۔ تو روزہ ہم پر بھی فرض ہے، ان پر بھی فرض ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ احکام میں فرق ہو سکتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ وقت میں فرق ہو سکتا ہے۔ من قبلکم، تم سے پہلے ساری امتیں یہ روزہ رکھ چکے ہیں۔ لعلکم تتقون، مسند امام احمد کے اندر معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ نماز بھی 3 مراحل کے ذریعے اس مرحلے تک پہنچی ہے جو ابھی ہمارے ساتھ ہے۔ پہلا مرحلہ کیا تھا؟ 16 سے 17 مہینے صحابہ کرام نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی ہے، پھر اللہ کر دیا تحویل قبلہ۔ دوسری حالت کیا تھی نماز کی؟ کہ لوگ نماز کے لیے جمع ہوتے، ان میں سے ایک دوسرے کو لوگ خبر کرتے تھے، قریب تھا کہ مشورے میں لوگ سارنگی بجائیں یا کوئی گھنٹا بجائیں، تو ایک انصاری صحابی جن کا نام عبداللہ بن زید ہے، انہوں نے خواب میں اذان کے کلمات سنے اور دیکھے، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کو مشروع قرار دیا، اذان کا حکم دیا گیا۔ تیسری حالت کیا تھی نماز کی؟ جب لوگ نماز میں آتے اسٹارٹنگ میں تو ایک دوسرے سے بات چیت بھی کر لیتے تھے، کتنی رکعت ہوئی ہے، کون سی سورت پڑھی گئی ہے۔ جب یہ آیت نازل ہو گئی وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، سورہ بقرہ کے اندر کہ عاجزی سے اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، عبادت کرو، منسوخ قرار دیا گیا۔ یہ 3 حالتیں ہیں نماز کی کہ تدریجیاً اللہ تعالیٰ نے نماز کو اس مرحلے تک پہنچایا ہے۔ کے 3 مراحل ہیں، روزے کے 3 مراحل ہیں۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو ہر ماہ 3 روزہ کا حکم تھا، اور عاشورہ کا بھی روزہ فرض کیا گیا تھا۔ جب اللہ نے رمضان کا روزہ فرض کیا تو اب اس کی حیثیت مستحب کی ہو گئی، استحباب کی ہو گئی۔ پہلا مرحلہ یہ ہوا۔ دوسرا مرحلہ شروع میں حکم تھا جو چاہے روزہ رکھے، جو چاہے افطار کرے، اور جو افطار کرے گا ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا، ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد روزے کو صحت مند مقیم پر فرض قرار دیا۔ تیسرا مرحلہ کیا تھا روزہ کا؟ کہ لوگ کھاتے رہتے، پیتے رہتے، بیوی کے قریب آتے رہتے، لیکن اگر سو گئے، چاہے وہ 9 بجے رات میں عشاء کے بعد ہی صحیح، کسی بنا پر اگر سو گئے تو روزہ اسی وقت سے شروع ہو جاتا تھا۔ ایک صحابی جن کا نام سرما ہے یا سرما ہے، وہ آئے، کسان تھے، کھیت سے کام کر کے آئے، اس کے بعد نہ کھایا نہ پیا، دن بھر کے تھکے ہوئے۔ اللہ اکبر، معاملہ کیسا ہو گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دن میں دیکھا کہ بڑے تھکے ہوئے تعبان انسان ہیں۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رات کو میں کھایا بھی نہیں پیا بھی نہیں، آنکھ بند ہو گئی، اب جب صبح اٹھا ہوں تو ظاہر سی بات ہے روزہ رات ہی سے شروع ہو گیا، نہ کچھ کھانے کا موقع ملا
نہ کچھ پینے کا موقع ملا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسانی کے لیے یہ حکم دے دیا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اور یہاں تک کہ اس بات کا حکم دیا گیا کہ آپ فجر تک کھا سکتے ہو، جب طلوع فجر یعنی صبح صادق ہو جائے اس کے بعد بندے کو رکنا چاہیے روزے کے لیے۔ عمر فاروق کے ساتھ بھی پیش آ گیا، سونے کے بعد جب آنکھ کھلی تو بیوی سے قربت اور ہم بستری اختیار کر لی اور وہ بھی پریشان ہوئے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسانی نازل فرما دی۔ تو یہ 3 مراحل ہیں روزے کے بھی۔ دیکھیے اس پہلا فائدہ جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ روزے کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے کہ اللہ نے اس کو اپنی آواز اور اپنی ندا کے ذریعے اہل ایمان کو یاد کیا ہے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے، روزے کا چھوڑنا ایمان میں سخت کمزوری کا باعث ہے۔ دوسرا فائدہ اس آیت سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کو فرض کیا ہے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کتبہ۔ تیسرا فائدہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ پچھلی امتوں پر بھی اللہ نے روزے کو فرض کیا تھا۔ چوتھا فائدہ آیت کریمہ سے کہ انسان کو تسلی ہوتی ہے، اگر ایک کام میں 10 آدمی شریک ہو جائے پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے یہ کرو، تو لوگوں کو پریشانی نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ سے کہا جائے گا کہ 50 آدمی نے یہ کام کر لیا، اب تم کو کرنے میں کیا پریشانی ہے، تو اس سے آسانی پیدا ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ پانچواں فائدہ اس آیت کریمہ سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جس طرح پچھلی امتیں ہر طرح کے خیر کو ان سے زیادہ کو وہاں تک پہنچا دیا ہے، اور ہم سب کا راستہ ایک ہے، ہم سب انبیاء کی وحی پر چلنے والے ہیں، توحید کے راستے پر چلنے والے ہیں، گرچہ ہماری اور ان کی شریعتیں مختلف ہیں لیکن سبوں کو اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ چلیے اسی طریقے سے چھٹا فائدہ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے روزہ کو فرض کیوں کیا، تو اس کا سبب رئیسی اور سب سے بڑا سبب کیا ہے کہ یہ تقوی کا سبب ہے، پرہیزگاری کا سبب ہے۔ کس کا سبب ہے؟ پرہیزگاری۔ بندہ پرہیزگار بغیر روزے کے نہیں ہو سکتا، بندہ پرہیزگار روزہ رکھے بغیر نہیں ہو سکتا، بغیر نماز کے نہیں ہو سکتا، بغیر زکوٰۃ کے پرہیزگار نہیں ہو سکتا۔ یہ سب تقاضے ہیں کس کے؟ پرہیزگاری کے، اور کلمہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے ہیں۔ چلیے اسی طریقے سے ایک اور فائدہ لے لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کو فرض کرنے کی حکمت بتائی، تقوی، پرہیزگاری، اور اس سے تقوی کی فضیلت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس لیے کہ کوئی بھی آدمی تقوی اختیار کرنا چاہے تو اس کو نماز کے ذریعے، روزے کے ذریعے وہاں تک جانا ہوگا، اور اگر اس کے بغیر جانا چاہے گا تو وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ بعض لوگ ان عبادات کو چھوڑ کر تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے کا اپنے آپ میں ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، وہ آدمی متقی نہیں ہے جو ان عبادات کے راستے سے نہیں آئے گا۔ اور اسی لیے قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے تو جتنی بھی عظیم عبادتیں ہیں سبوں کے بعد اللہ نے تقوی کو پیش کیا ہے۔ روزے کے بارے میں تو آپ نے دیکھ لیا، اسی طریقے سے آپ دیکھ لیجیے حج کے بارے میں وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ اسی طریقے سے دیکھ لیجیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زکوٰۃ کی آیت میں خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، ان سے زکوٰۃ لیجیے تاکہ وہ پاک و صاف ہو جائیں۔ اسی طریقے سے قربانی کو دیکھ لیجیے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، خون آپ کا نہیں پہنچتا بلکہ تقوی اور پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ اس طرح کیا واضح ہوتا ہے جتنی بھی عظیم عبادتیں ہیں تقوی تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ آئیے اختصار کے ساتھ میں آپ کو بتلا دوں روزے کے فائدے کیا ہیں۔ تو سب سے عظیم فائدہ کیا ہے؟ تقوی ہے۔ لیکن تقوی ہے کیا؟ علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تقوی کیا ہے؟ علی رضی اللہ عنہ نے 4 باتیں کی ہیں۔ کتنی باتیں کی ہیں؟ 4 باتیں کی ہیں۔ پہلی چیز الخوف من الجلیل، اللہ سے ڈر جائیے تاکہ برائی چھوڑنے میں آسانی ہو۔ دوسری بات العمل بالتنزیل، قرآن پر عمل کیجئے، قرآن کو پڑھ کر تدبر کر کے۔ تیسرا فائدہ کیا ہے یا تیسری چیز داخل کیا ہے تقوی میں؟ القناعۃ بالقلیل، اللہ جو کچھ بھی دے آپ تھوڑے پر راضی ہو جائیے۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ والاستعداد لیوم الرحیل، قیامت کی تیاری کیجئے، موت کی تیاری کیجئے۔ یہ 4 باتیں ہوں گی تو آپ متقی ہوں گے۔ اور یہ تعریف کس نے پیش کی ہے؟ علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ داماد مصطفیٰ نے پیش کی ہے۔
آئیے ایک اور جامع تعریف لیجئے. طلق بن حبیب نے کیا کہا؟ کہا آپ اللہ کی اطاعت کریں، ہر معاملے میں اللہ کی اطاعت کریں. کس پر؟ علی نور من نور اللہ، علم کی روشنی میں اللہ کی اطاعت کیجئے اور اللہ کی رحمت کی امید میں کیجئے. برائی کو چھوڑ دیجئے اللہ کے نور پر رہتے ہوئے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ برائی ہے، چھوڑ دیجئے، اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے ہمیں اور آپ کو چھوڑنا ہے، نہ کہ کسی مجبوری میں چھوڑنا ہے. تیسری تعریف ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بھی کی ہے، جس کو امام سیوطی نے الدر المنثور کے اندر پیش کیا ہے. کیا انہوں نے کہا؟ تقویٰ کیا ہے؟ کہا کسی راستے پر جب تم چلتے ہو اور کانٹے ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو کیسے نکالتے ہو؟ کہا دامن بچا کر ہم نکل جاتے ہیں. کہا یہی تقویٰ ہے، تمام برائیوں سے بچاتے ہوئے ہم نیک اعمال پر استقامت اختیار کریں، اسی کو تقویٰ کہا جاتا ہے. تو یہ سب سے پہلا فائدہ اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ بندہ حرام و حلال کی تمیز کرے، عبادات پر استقامت اختیار کرے، اس کو تقویٰ کہا جاتا ہے. حرام لقمہ، حرام کمائی سے دور ہو، حرام باتوں سے، حرام کاموں سے پرہیز کرے، سب سے بڑے عبادت گزار بن جائیں گے. دوسرا فائدہ روزے کا کیا ہے؟ کہ اللہ کی نعمتوں کا احساس کریں اور اس پر شکر بجا لائیں. تفصیلی گفتگو کسی موقع پر کی جائے گی. تیسرا فائدہ کیا سمجھ میں آتا ہے؟ کہ روزہ دار کو فقراء اور مساکین کی یاد دہانی کرائی گئی ہے اور اس کے ذریعے ہم ان کا اہتمام کریں. شام کو کتنے آئٹم جمع کر لیتے ہیں، یا سبحان اللہ. تو فقراء اور مساکین روزانہ ایسے ہی وقت گزارتے ہیں، ہمیں اور آپ کو چاہیے ان کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں. چوتھا فائدہ یہ ہے کہ روزہ شیطان کے قہر کو، اس کے غلبے کو توڑ دیتا ہے. روزہ اس کے غلبے کو توڑ دیتا ہے، اس لیے کہ شیطان انسان کے خون میں گردش کرتا ہے. جب آدمی کھاتا اور پیتا ہے تو شیطانی جو راستے ہوتے ہیں وہ کشادہ ہوتے رہتے ہیں. ظاہر سی بات ہے، کھانے سے اور پینے سے خون بنتا ہے، اور جب خون بنتا ہے تو شیطانی راستے کھلتے ہیں. اس لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا جب انسان بھوکا رہتا ہے تو بھوکا رہنے کے بعد وہ سمٹتے ہیں، اور سمٹنے کے بعد انسان کو نیکیوں کی فکر پیدا ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ برائیوں سے دور ہوتا ہے. پانچواں فائدہ یہ ہے کہ انسان اچھے اخلاق سے خود کو مزین کرتا ہے. صبر کرتا ہے، انضباط کرتا ہے، اللہ کی نگہبانی کا خیال کرتا ہے، لوگوں پر غصہ نہیں ہوتا ہے. چھٹا فائدہ یہ ہے کہ اس میں اتحاد و اتفاق کی دعوت ہے. دیکھیے ماشاءاللہ ابھی خبر یہ آئی ہے کہ گلف کنٹریز میں چاند نکل آیا ہے. اب دیکھیے کل بھی باقی ممالک میں انشاءاللہ لوگ چاند دیکھیں گے. سب لوگ ایک وقت میں روزہ شروع کرتے ہیں، ایک وقت میں افطاری کرتے ہیں، اور اس طریقے مظہر سمجھ میں آتا ہے. ساتواں فائدہ یہ ہے کہ یہ شہر الجہاد ہے، یہ ہمارے غلبے کا مہینہ ہے. میں نے کل ہی اور پرسوں پہلے پیش کیا تھا کہ اس مہینے میں بڑے واقعات رونما ہوئے، تو ہمیں اور آپ کو جہاد کی ٹریننگ بھی دی جا رہی ہے. بھوکے رہو، پیاسے رہو، لیکن ہمیں اور آپ کو دین کا کام مقدم رکھنا ہے. جہاں پر بھی ضرورت پڑے سب سے پہلے ہمیں دین کی خدمت کرنی ہے، چاہے دشمنوں سے ٹکرانا پڑ جائے. آٹھواں فائدہ یہ ہے کہ اس سے بڑے فائدے ہیں، صحت کے بھی، ہماری قوت کے بھی فائدے ہیں. جیسے جسم سے زہر کو نکال دیتا ہے روزہ، اسی لیے. اور دوسرا فائدہ کیا ہے؟ جو ہمارا جہاز ہضمی ہے، یعنی جس سے ہمارے کھانے ہضم ہوتے ہیں، اس کو آرام پہنچتا ہے. اسی طریقے سے کینسر میں بہت معاون ہے، کینسر کو دور کرنے میں. کولیسٹرول لیول کو کم کرتا ہے. یہاں تک کہ کسی کے پاس شوگر ہے تو شوگر کی بیماری بھی کم ہو جاتی ہے. اور جتنے بھی ہمارے اندر چربی ہیں یہ سب جلتے ہیں اس کے ذریعے. ہمارے پاس جو قوت مدافعت ہے جسم کے اندر، وہ قوت مدافعت بھی مضبوط ہو جاتی ہے. بلڈ پریشر بھی ماشاءاللہ نارمل ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر بھی نارمل ہو جاتا ہے، وزن کم ہو جاتے ہیں، اور اس طرح کے بڑے فائدے ہیں. کس سے؟ روزے سے. آئیے یہاں پر ایک بات اور بتلا دوں. اس آیت کریمہ سے ایک اور فائدہ یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ نے مختلف طریقے کی عبادتیں ہمیں اور آپ کو دی ہیں. تو
ہم مالی ہیں، مال کے ذریعے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جیسے غریب و مسکین کی دیکھ ریکھ وغیرہ. کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو بدن سے ہم ادا کرتے ہیں. کس سے؟ بدن سے ہم ادا کرتے ہیں، جیسے نماز وغیرہ ہے. کچھ ہے جس میں دونوں کا مرکب ہے، جیسے حج ہے، مال بھی ہے، جسمانی عبادت بھی ہے. اور کچھ عبادتیں ایسی ہیں کہ انسان جن چیزوں کو گیا ہے، روزہ بھی اسی میں سے. کھانا کون پسند نہیں کرتا ہے؟ پینا کون پسند نہیں کرتا ہے؟ اور اسی طریقے سے یہ بھی یاد رکھیے، انسان اپنی بیوی کی قربت کو پسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بریک لگایا ہے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میرے ہو یا اپنی خواہشات کے ہو. جو نیک بندے ہیں بریک پر رک جاتے ہیں اور اللہ سے کہتے ہیں اے اللہ تو نے کھانا دیا تھا اور ابھی روک دیا، ہمیں پسند ہے. تو نے بیوی دی تھی، فلاں سے فلاں وقت میں روک دیا، ہمیں یہ بھی پسند ہے. اس سے اللہ کتنا خوش آپ کو اتنا اجر دیتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. کیا اجر دیتا ہے؟ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا. کتنا بدلہ دے گا یہ کسی کو نہیں معلوم ہے. اس بنا پر ہمیں اور آپ کو چاہیے اس مہینے کا اہتمام کریں. آئیے دوسری آیت لیتے ہیں کیونکہ وقت بھی کم ہے. ایام معدودات، ایام معدودات یہ چند دن. 360 دن میں اگر 29 یا 30 دن اللہ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے تو چند دن ہوئے، گزر جائیں گے. ابھی ہم لوگ رمضان کے مہینے میں داخل ہو گئے، کل پہلا روزہ، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا. یہ گنتی کیا ایام کیسے گزر جاتے ہیں. اللہ اکبر. فمن کان منکم مریضا، اللہ اکبر. اسلام کی آسانی کیجئے تو اللہ نے روزے کی بات کی اور اس کے بعد جب حکم دے دیا تو ہم نے کہا یا اللہ ہم میں کچھ لوگ بیمار بھی ہیں، سفروں پر بھی جاتے رہتے ہیں، یہ تو ہمارے لیے حکم دے دیا، ہم گھر پر ہیں، صحت مند ہیں، لیکن ہمارے وہ بھائی جو بیمار ہیں یا سفر پر، ان کا کیا ہوگا؟ وہ کیا کریں گے؟ بیمار کیسے روزہ رکھیں گے؟ سفر پر آدمی جا رہا ہے، مشکلات کا سامنا ہوگا، وہ کیسے روزہ رکھیں گے؟ تو اللہ نے فرمایا فعدۃ من ایام اخر. بندو ہم تو تمہارے ساتھ آسانی چاہتے ہیں، مشکل میں ڈالنا. من ایام اخر، بیمار کو روزہ رکھنے میں پریشانی ہو، صاحب سفر کو، سفر والے کو روزے میں مشقت ہو، کوئی بات نہیں، نہ رکھو، کھاؤ پیو، کوئی بات نہیں ہے. لیکن جب مہینہ ختم ہو جائے جتنے روزے تم نے کھائے ہیں اس کی گنتی پورے کر لینا. ٹھیک ہے، بات کلیئر ہو گئی. بات آئے گی انشاءاللہ مزید. اور وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، یہ ابتدائی مرحلہ کی بات ہے. وہ لوگ جو روزے کی طاقت رکھنے والے تھے ان کو آپشن دیا گیا ہے. کیا آپشن دیا گیا ہے؟ چاہو تو روزہ رکھو یا پھر چاہو تو ایک مسکین کو کھانا دے دو اور روزہ نہ رکھو. تو کہا گیا جن کے پاس طاقت بھی ہے کوئی بات نہیں ہے، وہ مسکین کو کھانا دے دے. فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ. اور جو نیکی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے گا، اگر ایک کے بجائے 2 مسکین کو کھلا دے، 3 کو کھلا دے، فهو خیر اللہ، اس کے حق میں بہتر ہے، اجر و ثواب ملے گا. لیکن یہ بات بھی کہہ دی گئی وان تصوموا خیر لکم، اگر تم روزہ رکھو گے تو ہر ناحیے سے تمہارے لیے بہتر ہے، دنیا کے ناحیے سے بھی، صحت کے ناحیے سے بھی، دل کے ناحیے سے بھی، ہر ناحیے سے بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم لوگ جان لو، اگر تم لوگ جان لو اس کی حقیقت، اس کی عظمت کو جان لو تو روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے. اس آیت کریمہ سے بہت سی باتیں سمجھ میں آتی ہیں. پہلا فائدہ تو یہ ہے روزے کے چند دن ہیں، سب لوگ روزہ رکھ لیجئے. دوسری فائدہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے مخاطب کی آسانی کے لیے کہہ دیا ایام معدودات. ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، ہمیں کس طرح سے حکم دیا اور آسانی پیدا کر دی، اسلوب بھی بڑا اچھا اختیار کیا. چند دن ہیں، پریشانی کی بات نہیں ہے، یہ گزر جائیں گے. تیسرا فائدہ اس آیت سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اللہ بندوں سے بڑا مہربان ہے، بندوں پر بڑا مہربان ہے. اللہ کی رحمت بہت زیادہ ہے بندوں کے ساتھ. چند دن روزے کا حکم دیا ہے. بھلا بتائیے سال میں 4 مہینے، 6 مہینے، 8 مہینے، اگر 10 مہینے دے دیتا ہم پریشانی میں پڑ جاتے. اس آیت کریمہ سے ایک فائدہ یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ پریشانی آتی ہے تو آسانی اللہ تعالیٰ اسی کے اندر سے نکال دیتا ہے. جی فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر تکلیف کے ساتھ آرام ہے.
تو دیکھیے آسانی اللہ نے نکال دی بیماروں کے لیے، مسافروں کے لیے، وہ بعد میں گنتی پورے کر لیں گے، ہے کہ نہیں؟ تو بیماری اور سفر مشقت کی جگہ ہے، مشقت کے اسباب ہیں، اس لیے اللہ نے آسانی نکال دیا۔ ایک اور فائدہ اس آیت کریمہ سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بیمار کے لیے افطار کرنے کی اجازت ہے، لیکن کون سا بیمار؟ وہ بیمار جس کا روزہ رکھنا مشکل ہو، پریشانی میں پڑ جانے کا باعث ہو، اس کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو مریض کی تین حالتیں، ایک تو روزے سے نقصان نہیں اور مشقت بھی نہیں، تو اس کے لیے رخصت نہیں ہے۔ دوسری حالت کہ بندے پر روزہ رکھنا شاق گزرے، نقصان نہ ہو تو روزہ رکھنا اس کے حق میں مکروہ ہے۔ تیسری، روزے سے نقصان ہو تو اس کے حق میں روزہ رکھنا حرام ہے، اس لیے کہ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اللہ تم پر بڑا مہربان ہے۔ آیت کریمہ سے یہ بھی فائدہ سمجھ میں آتا ہے کہ سفر میں جو افطار کی اجازت ہے، جیسا کہ اللہ کا فرمان وَعَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو روزہ داروں کے لیے، مسافر روزہ داروں کے لیے سفر میں تین حالتیں بنتی ہیں۔ ایک تو بالکل مشقت نہ ہو، بالکل مشقت نہ ہو تو روزہ رکھنا افضل ہے، اور اگر افطار کر لے گا تو کوئی حرج کی بات نہیں، جیسا کہ ابو درداء رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ دوسری حالت کیا ہے کہ روزہ رکھنے میں مشقت ہو، لیکن معمولی مشقت ہو تو افطار کرنا افضل ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر تھے، ایک جگہ دیکھا کہ بڑا ازدحام ہے اور ایک آدمی کو لوگوں نے سایہ کیا ہوا ہے، اس کے بارے میں پوچھا تو کہا کہ روزہ دار ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر میں روزہ رکھنا نیکی کا کام نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مشقت ہے، اب مشقت کے بنا پر بھی رکھ رہا ہے، گرچہ مشقت معمولی ہو تو افطار افضل ہے نا۔ چلیے، تیسری حالت یہ ہے کہ روزہ رکھنا مسافر پر سخت مشقت کا باعث ہو، تو یہاں پر افطار ہی کرنا ہے، یہاں پر افطار ہی کرنا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، آپ سے لوگوں نے شکایت کی، کیا شکایت کی؟ کہ لوگوں پر روزہ رکھنا مشکل ہو رہا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد پانی منگوایا اور نوش فرمایا، لوگ دیکھ رہے تھے، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگ جو مشقت کے باعث روزہ رکھ رہے تھے فرمایا اولئک العصاة، وہی لوگ نافرمان ہیں، وہی لوگ نافرمان ہیں۔ کیا پتہ چلا؟ سفر میں اگر بہت زیادہ مشقت ہے تو آدمی کو روزہ نہیں رکھنا ہے بلکہ افطار کر لینا ہے۔ آیت کریمہ سے ایک فائدہ یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ وہ سفر جس میں افطار کی اجازت ہے، روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، تو اس میں کوئی دن یا دوری کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ عرف عام میں جس کو سفر کہا جائے گا اس کو ہم کیا کہیں گے؟ سفر کہیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں افطار کریں گے۔ ایک آدمی 10 دن کے لیے جا رہا ہے، 15 دن کے لیے جا رہا ہے، سفر پر 20 دن کے لیے جا رہا ہے، کوئی بات نہیں، وہ افطار کر لے، بعد میں گنتی پوری کر لے۔ اب آدمی گیا 100 کلومیٹر دور، 70 کلومیٹر دور، میں اس کو سفر کہیں گے، تو انشاءاللہ ہم قصر بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ روزہ بھی نہیں رکھیں گے۔ چلیے، حالانکہ اس مسئلے میں اختلاف ہے، لیکن ہم نے راجح قول پیش کر دیا ہے۔ اب ایک آدمی سفر پر نکلنے کو تیار ہے، اب نکلے گا تب نکلے گا، تو وہ ایسے ہی ہوگا جیسا کہ وہ سفر میں ہے، اس کے لیے افطار کرنا جائز ہے۔ اسی طرح آیت کریمہ سے ایک فائدہ یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی سفر میں روزہ رکھ لیتا ہے تو ظاہریہ کا مسلک یہ ہے کہ وہ جائز نہیں ہوگا، روزہ رکھنا جائز نہیں ہوگا، لیکن ہم نے آپ کو بتا دیا کہ اگر سفر میں مشقت ہے تو انشاءاللہ ہم روزہ نہ رکھیں گے۔ آئیے آیت کریمہ سے ایک فائدہ یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی گرمی کا روزہ چھوڑ دے گا رمضان میں تو ٹھنڈی میں بھی اس کو پورا کر سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، چونکہ اللہ نے فرمایا فعدۃ من ایام اخر، رمضان کے بعد عام دنوں میں گنتی پوری کر لے، یہ نہیں فرمایا کہ گرمی میں پوری کرے، ٹھنڈی میں پوری کرے، کبھی بھی پوری کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک فائدہ یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی چیز کا حکم دیا ہے تو اس میں تدرج اختیار کیا ہے، تدرج اختیار کرنے کی حکمت سمجھ میں آتی ہے، ایک ہی مرتبہ کسی چیز کا حکم نہیں دے دیا کہ انسان کے لیے مشکلات کا باعث بن جائے۔
ایک اور فائدہ سمجھ میں آتا ہے اس آیت کریمہ سے کہ اگر کوئی آدمی روزہ سے عاجز ہو روزہ نہیں رکھ پاتا ہو تو ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھلا دے گا۔ اب ایک آدمی بہت بوڑھا ہے، بہت زیادہ بیمار ہے اور انسان مشکلات میں پڑ رہا ہے، بہت سے لوگ بیمار ہوتے ہیں، بہت زیادہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، تو اگر ایسا بوڑھا ہے جو کہ اپنے بڑھاپا کے بنا پر عبادات میں یا اشیاء میں تمیز اس نے ثابت کر دیا ہے، اس کو بعد میں نہیں رکھنا، لیکن ایک عام طور پر بوڑھا ہے تو انشاءاللہ ابھی رکھ لے، ابھی روزہ توڑ دے، بعد میں اللہ شفا دے دے تو وہ بعد میں کمپلیٹ کر لے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن بیمار ہے، تو بیمار ہے تو ابھی بیماری میں نہ رکھے، رمضان کے بعد مکمل کر لے، لیکن وہ ہمیشہ کا بیمار ہے تو ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ حاملہ ہے، دودھ پلانے والی خاتون ہے، اگر بچے کو نقصان ہو یا اس کی جان کو نقصان ہو تو ابھی نہ رکھے، بعد میں روزہ رکھے۔ حالانکہ بعض علماء کہتے ہیں کہ مسکین کو کھانا کھلائے، لیکن میں کہوں گا روزہ رکھنے کا وقت ہے، طاقت ہے تو روزہ رکھ لے، اور اگر طاقت نہیں ہے بعد میں بھی یا ممکن نہیں ہے رکھنا تو پھر وہ مسکین کو کھانا کھلا دے گا۔ اور کھانا کھلانا ہے پیٹ بھر کر، جیسا کہ عام طور پر کھانا کھاتے رہتے ہیں۔ چلیے وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اس آیت کریمہ سے ایک فائدہ یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کے جتنے بھی کام ہیں سب میں خیر ہی خیر ہے، سب میں خیر ہی خیر ہے۔ ایک اور فائدہ سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام کے اندر جو اعمال ہیں ایک دوسرے سے متفاوت ہیں۔ اب جو نماز کا فائدہ ہے وہ دیگر عبادات کا فائدہ نہیں ہے، جو روزے کا فائدہ ہے وہ قربانی کا فائدہ نہیں ہے، تو اللہ کے نزدیک ہر ایک عمل کی الگ الگ عظمت ہے، اور جب عمل کی عظمت ہے تو صاحب عمل کی بھی عظمت ہے۔ آئیے تیسری آیت دیکھتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ وہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور ہم نے بتایا اس کا دو مطلب ہے۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کو لوح محفوظ سے دنیا کے آسمان پر اتارا، اور دنیا کے آسمان پر ایک گھر ہے بیت العزہ، وہاں رکھ دیا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ بعض مفسرین نے کہا کہ اس میں نزول قرآن کی ابتدا ہوئی غار حرا کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ چلیے ھدی للناس، اور یہ بھی یاد رکھیے گا جتنی آسمانی کتابیں ہیں، توریت، انجیل، زبور وغیرہ، ہم نے پہلے بتا دیا ہے کہ یہ سب بھی اللہ تعالیٰ نے کب نازل کیا ہے؟ رمضان کے مہینے میں ہی نازل کیا۔ ھدی للناس، اس میں تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، مسلم ہو غیر مسلم سب کے لیے ہدایت ہے۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى، اور ہدایت کی تمام تر واضح نشانیاں ہیں۔ والفرقان، تیسرا فائدہ قرآن کا بتایا گیا کہ مخالفین کو جو بدعقیدگی کے شکار ہیں، حق و باطل کے درمیان تمیز کی نشانیاں بھی قرآن کے اندر ہیں۔ پھر اللہ فرما رہا ہے فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، جو رمضان کا پالے وہ روزہ رکھے۔ ظاہر سی بات ہے، آپ نے پا لیا، آپ گھر پر ہیں، صحت مند ہیں، آپ روزہ رکھیں گے۔ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، جو بیمار ہو یا سفر پر ہو تو اگر وہ پریشانی کے بنا پر روزہ نہ رکھ پائے تو رمضان کے بعد اپنی گنتی مکمل کر لے۔ یہاں پر ریپیٹ کیا گیا اس جملے کو تاکہ سننے والے کو یہ وہم نہ کیا تھا، لیکن وہاں پر اختیاری باتیں تھیں، یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے اجباری نہیں کہہ سکتے بلکہ ایجابی باتیں کی ہیں کہ کوئی سوچنے والا یہ نہ سوچے کہ بھائی جو حکم دیا گیا تھا تو اللہ نے وہ چیز باقی رکھی ہے یا نہیں، تو اللہ نے یہاں پر ریپیٹ کر دیا ہے کہ نہیں، بیماروں کے لیے، کمزوروں کے لیے حکم باقی ہے، ابھی بھی اور قیامت کے دن تک باقی رہے گا۔ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تم سے آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم نہیں چاہتا، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تاکہ تم لوگ گنتی پوری کر لو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے شارٹ کر رہا ہوں، اور اللہ نے تم کو جو ہدایت سے نوازا ہے تو اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو تاکہ تم لوگ شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اس آیت کریمہ سے بھی بہت سے فائدے نکلتے ہیں۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ اللہ نے جو فرمایا تھا چند دن ہیں، یہاں پر بتا دیا وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ دوسرا فائدہ، اس مہینے کی فضیلت اور عظمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ نے روزہ کو فرض قرار دیا۔ تیسرا فائدہ یہ ہے اس
مہینے میں قرآن کو نازل کر دیا۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، چونکہ نازل کرنے والا اللہ ہے اور بات کرنے والا اللہ ہے۔ لفظ اور معنی یہ اللہ تعالیٰ کے ہیں اور حقیقی کلام ہے۔ کیا ہے؟ حقیقی کلام ہے، اس پر توجہ کیجیے گا۔ پانچواں فائدہ، اس میں تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ چھٹا فائدہ یہ ہے، ہر طرح کی واضح نشانیاں ہیں، ہم اپنی زندگی کو اس سے سنوار سکتے ہیں۔ ساتواں فائدہ یہ ہے کہ قرآن حق و باطل کے درمیان، نفع و نقصان کے درمیان، اور اللہ کے ولی کون ہیں، اللہ کے دشمن کون ہیں، اس میں تمیز کر دیتا ہے۔ آٹھواں فائدہ یہ ہے کہ جب رمضان داخل ہو جائے تو روزہ رکھنا واجب ہے، اور یا تو شعبان کی 30 تاریخ ہو یا پھر چاند نکل جائے۔ اگر ایک آدمی بھی اگر عادل ہے، ثقہ ہے، معتمد ہے، تو اگر اس نے دیکھ لیا ہے تو روزہ رکھنا واجب ہوگا۔ نواں فائدہ یہ ہے کہ رمضان داخل ہونے سے پہلے روزہ واجب نہیں ہوتا ہے۔ اگر بادل لگا ہوا ہو تو اس طریقے سے ہمیں اور آپ کو چاہیے 30 مکمل کریں۔ کیا ہوگا؟ شک کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ چلیے ایک اور فائدہ یہ سمجھ میں آتا ہے، بہتر یہ ہے کہ شہر رمضان کہا جائے، اور ویسے رمضان بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس سے ایک اور فائدہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسانی کا معاملہ کیا ہے۔ اس آیت سے ایک اور فائدہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ارادے ثابت ہوتے ہیں، ارادہ کا اثبات ہوتا ہے۔ ارادے کی دو قسمیں، ایک تو کونی ارادہ ہے، کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے چاہے اللہ اسے پسند کرے یا نہ کرے، اس کو کونی ارادہ کہا جاتا ہے، اور یہ محبت کے معنی میں ہے، اور یہ واقع ہونا لازم نہیں ہے، اور اس کا تعلق اللہ کی محبت والی چیزوں سے ہے۔ جیسے اللہ توبے کو پسند کرتا ہے، اللہ جو ہے ہم سے عبادات کو پسند کرتا ہے، تو یہ ارادہ شرعیہ ہے، اور پہلا ارادہ کونی تھا، اور شریعت کے تمام حکم آسانیوں پر مبنی ہیں۔ اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ اگر کسی معاملے میں مشقت ہو تو ہمیں آسانی کو لینا چاہیے، جیسا کہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور جب مہینے کی گنتی پوری ہو جائے، رمضان کی چاند نکل آئے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں تکبیر کا بھی حکم دیا ہے، تکبیر کا بھی حکم دیا ہے۔ اور یہ بھی فائدہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی حکم دیا ہے، جو بھی عبادات ہمیں دیے ہیں، اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سے شکر گزاری چاہتا ہے، اور شکر گزاری اللہ کی عبادت و اطاعت میں ہے۔ ایک اور فائدہ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ جو بندہ اللہ کی اطاعت کر لیتا ہے، صحیح معنوں میں شکر گزار بندہ وہی ہے، اور شکر گزاری کیا ہے؟ نیک عمل ہے۔ وَعْمَلُوا صَالِحًا، نیک عمل کرو۔ اعملوا آل داؤد شکرا، داؤد کی اولاد اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ جو لوگ نافرمانی کرتے ہیں وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ آئیے آخری آیت جو ہے دعا کے مہینے میں ہر وقت ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے، اس آیت کریمہ میں دو باتیں یاد رکھیے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب آپ سے میرے بندے پوچھیں فَإِنِّي قَرِيب، یہ نہیں کہا کہہ دیجئے میں قریب ہوں، یہاں پر کہہ دینے والا لفظ بھی ختم کر دیا کہ اللہ اور بندوں کے درمیان واسطہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا واسطہ ہے۔ ہم نوکر ہیں، وہ ہمارا رب ہے، ہم اللہ کو پکاریں گے، اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول کرے گا۔ اور اگر آپ کو صحیح معنوں میں واسطے کی ضرورت ہے تو نیک عمل کی، ایمان کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی، ان سے محبت کی، یہ سب واسطے ہیں، لیکن کوئی کسی کی ذات کا یا کسی کی یہ واسطہ نہیں ہے۔ اللہ کے اسماء اور صفات کے ذریعے دعا کریں، کسی انسان کے واسطے وسیلہ نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن میں دیکھیے گا جہاں پر بھی آیا ہے کہ جب میرے بندے آپ سے پوچھیں یا لوگ آپ سے روح کے بارے میں، ذوالقرنین کے بارے میں، وہاں پر قل کا لفظ ہے، کہہ دیجئے، یہ جواب ہے اس کا، لیکن دعا والی آیت میں قل دیا ہے تاکہ ڈائریکٹ سب کے سب لوگ اللہ کو پکاریں۔
دوسرا فائدہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی دعا قبول کرے تو دو کام کر لیجئے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، آپ اللہ کی شریعت پر عمل کیجئے، اس کی اطاعت کیجئے. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور صحیح ایمان رکھیں تاکہ آپ نیک بخت ہو جائیں. یہ دو باتیں ہوں گی تو اللہ آپ کی دعا کو قبول کرے گا. یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ہمیں دعا میں حد سے آگے نہیں بڑھنا ہے اور نا امید نہیں ہونا ہے، جلدی نہیں کرنی ہے، حرام لقمے سے پرہیز ہونا چاہیے، تو پھر اللہ آپ کی دعا کو قبول کرے گا. دعا میں گریہ وزاری کیجئے، بار بار دعا کیجئے، جلد بازی نہ کیجئے. اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. تو باذن اللہ تعالی آج میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں کیونکہ وقت کم ہے. اللہ سبحانہ و تعالی اس ماہ مبارک میں ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال بجا لانے کی توفیق دے. مزید احکام انشاءاللہ ہم کل آپ کے سامنے پیش کریں گے. کل سعودی ٹائم سے باذن اللہ تعالی عصر کے بعد یا ظہر کے بعد 1 بجے سے انشاءاللہ یہ درس لائیو دکھایا جائے گا. ظہر کے بعد سعودی ٹائم سے 1 بجے، اور اپنے اپنے ملک کے فرق کو سامنے رکھیے گا. تو 1 بجے دن میں انشاءاللہ مزید انشاءاللہ احکام پر گفتگو ہوگی. اللہ سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق دے اور ہم سب کو اللہ سبحانہ و تعالی اس میں مقبولین میں شامل فرمائے، ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دے. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.